کمال کے جملے پڑھے. اس پہ کسی شخص نے ایسی جگہ پہ سوال کیا تھا جب یہ محراب نہیں بنا کام چل رہا تھا. اس نے کہا کہ یہ شیعہ حضرات جو ہیں یہ نصیری اور نعوذ باللہ علی کو خدا مانتے ہیں. میں نے اسی جگہ اسی شخص کو جواب دیا تھا کہ قبلہ 21 رمضان کو آ جانا ہم مولا کا تابوت نکالتے ہیں. اگر ہم شیعہ مولا کائنات کو خدا مانتے تو ہم مولا کائنات کا تابوت نہیں نکالتے. تابوت خدا کا نہیں نکلتا کیونکہ وہ جسم رکھتا نہیں. یہ وہ ہستی ہے جو کعبے میں آئی, جو اس کعبے کا کعبہ ہے اس کا نام بھی علی ہے. کعبے کا کعبہ ہے بیت المعمور, خدا کا نام بھی علی ہے, اور بیت المعمور کے نیچے ہی یہ کعبہ ہے. یہ زمین کا کعبہ ہے, وہ آسمان کا کعبہ ہے. اب وہ بیت المعمور پہ جو بیٹھا ہے وہ بھی علی ہے, اور جو خانہ کعبہ میں بیٹھا ہے وہ بھی علی ہے. اے علی, نام اس کا لینا بھی عبادت ہے, نام اس کا لینا بھی عبادت ہے. نام اس کا لینا بھی عبادت ہے. اس لیے جب ہم یا علی مدد کہتے ہیں نا تو لوگ سامنے والے جواب دیتے ہیں کہ یا اللہ مدد. کم از کم یہ مولا کائنات وہ ہستی ہے کہ ان کو اور کوئی نہیں ملا, ملا تو صرف خدا ہی ملا. ہم کہتے ہیں یا علی مدد, وہ کہتے ہیں یا اللہ مدد. اس کے علاوہ کوئی برابری کے لیے ان کے پاس ہے ہی نہیں. یہ مولا کو آپ کو سلامت رکھے. یہ بڑے جملے ہیں مطلب بیٹھے بیٹھے قبلہ نے پڑھا اور یہ ذہن میں آ گئے مالکوں کی طرف سے عطا ہوئے, تو میں نے بولا یہ بچے اور مومنین جتنے بھی ہیں یہ ان کے لیے. اور ایک قبلہ نے بھی جامع عباسی صاحب نے جو پڑھا قبر کے لیے. باخدا یہ آسان ہے. موت جو ہے نا یہ منتقلی سے لیا گیا ہے. موت قبلہ منتقلی سے لیا گیا ہے. جب ہم منتقل ہو جائیں گے, قبر میں جائیں گے, تو ہمارے اندر جو روح ہے وہ نکل جائے گی, ہمارا جسم جو ہے وہ مٹی میں جائے گا. روح جو ہے یہ عالم ارواح میں جاتی ہے. خدا جانتا ہے. اب میرے پاس پولیس ڈپارٹمنٹ کا اور بندہ بھی بیٹھا ہوا ہے. لاڑکانہ سے میں آیا, آئی جی صاحب نے ٹرانسفر کیا. جب میں وہاں سے آیا, میں اسی بات پہ آؤں گا منتقلی پہ, کہ وہاں سے آیا تو میں نے وہاں پہ اپنی جتنے بھی شوز تھے, جو بھی یونیفارم, بیلٹ وغیرہ, جو بھی اسلحہ تھا, ٹوپی وغیرہ میں نے وہاں پہ جمع کرا دی, کیونکہ آئی جی صاحب کا آرڈر ہے. جب وہ آرڈر میں نے ایس ایس پی آفس میں دکھایا تو انہوں نے مجھے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے جینین آرڈر ہے, تو لہٰذا کٹ کارڈ جو بھی ہے وہ جمع کراؤ. میں نے ہیڈ کوارٹر میں جا کے جمع کرایا. قبلہ ابھی قبلہ بھی ریٹائرمنٹ میں ان کے لیے بھی مثال دے رہا ہوں. تو اس کے بعد جو ہے مجھے ایک ریلیونگ سرٹیفکیٹ وہاں سے ملا آرڈر کے ساتھ. آرڈر کے ساتھ ریلیونگ سرٹیفکیٹ ملا کہ آپ ابھی یہاں سے جائیں, آپ کا ٹرانسفر کراچی ہو چکا ہے. تو میں نے لاڑ کرنا چھوڑ دیا. اب انہوں نے کہا کہ تم یہاں پہ نوکری نہیں کر سکتے جب تک یہ آئی جی اس آرڈر کو منسوخ نہیں کر سکتا. کیونکہ میں ویلنگ نہیں تھا کہ یار میں نے کراچی دیکھی ہی نہیں, میں کراچی جا کر کیا کروں گا, یہ تو آئی جی صاحب نے آرڈر کر دیا. کیونکہ کراچی میں نے دیکھی نہیں تو ہم منتقل, ہم نے وہ جہاں نہیں دیکھا. جب میں یہاں سے نکلا میں نے بولا یار کراچی کیسی ہوگی, دیکھی تو تھی ٹھیک ہے وہ اپنی جگہ پہ. جب میں یہاں پہ آیا میں نے دیکھا کہ یہ بہت بڑے فلیٹ ہے, بڑی کراچی ہے, میں کہاں جاؤں گا. مجھے یہ پتا تھا کہ سندھ سیکریٹریٹ ہے جو پورے سندھ کے ڈپارٹمنٹ کو جو فالو کرتا ہے, اور پورے سندھ کا ہیڈ ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ سندھ سیکریٹریٹ ہے اور ہوم ڈپارٹمنٹ ہے. میں وہاں پہنچ گیا. میں نے کہا کہ بھائی یہ جوائن ہے کہ میں آیا ہوں. انہوں نے کہا کہ پاگل ہو گئے بھائی, یہاں پہ تو آپ کا ڈپارٹمنٹ ہے ہی نہیں, یہ تو اوور آل سندھ کا ہے. بھائی سندھ پولیس بھی سندھ میں ہے, تو لہٰذا آپ مجھے جوائننگ دے. انہوں نے کہا نہیں, آپ کا ڈپارٹمنٹ الگ ہے, آپ کا ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ الگ ہے, اور اس کا دفتر آئی آئی چندری کے روڈ پر ہے. جب میں وہاں پہنچا میں نے وہاں پہ آرڈر دکھایا. انہوں نے بولا ہاں ٹھیک ہے آپ سیکنڈ فلور پہ جائیں. سیکنڈ فلور پہ پہنچنے کے بعد انہوں نے کہا کہ قبلہ یہاں پہ جگہ نہیں ہے, ساؤتھ میں جگہ ہے, ایسٹ میں جگہ ہے, تو لہٰذا آپ کہاں جائیں گے. انہوں نے کہا کہ بھائی ٹھیک ہے میرے پاس جہاں بھیج دو. انہوں نے کہا کہ آپ ساؤتھ میں چلے جائیں, کیونکہ ڈپارٹمنٹ کا میں وہاں سے آیا تھا, میرا تعلق اس ڈپارٹمنٹ سے تھا. تو وہیں پہ ہی مجھے پھر ہیڈ کوارٹر میں چارپائی بھی ملی, رائفل بھی ملی, یونیفارم بھی ملا.
اور مجھے تنخواہ بھی ملی، کھانا بھی ملا، اور میں اپنی ڈیوٹی کرتا رہا۔ خدا جانتا ہے اس دنیا میں بھی اسی طرح ہے کہ آپ کی جو ہے مودت کس کے ساتھ ہے، محبت کس کے ساتھ ہے۔ آپ اٹھتے کھاتے بیٹھتے ذکر آل محمد کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں، کیونکہ یہ کائنات انہی کی وجہ سے ہے۔ اگر ان کو چھوڑ کر دنیاوی باتوں میں آپ آ گئے تو جو منتقل جب ہو جائیں گے تو وہاں پہ بھی ڈپارٹمنٹ بنے ہوئے ہیں، ابلیس کا بھی ڈپارٹمنٹ ہے وہاں پہ، منافقین کا بھی ڈپارٹمنٹ ہے وہاں پہ، مومنین کا بھی ڈپارٹمنٹ ہے وہاں پہ۔ تو جیسے ہی ہم ہو جاتے ہیں منتقل، تو وہ فرشتے جو ہیں ادھر ان کو روکتے ہیں کہ اس کے نزدیک نہیں جانا، یہ مولا حسین کو ماننے والا ہے، یہ آل محمد سے محبت کرنے والا ہے، اس کو اس دائرہ میں لے جاؤ۔ باقی جنہوں نے اپنے اپنے امام بنائے ہیں وہ اپنے اپنے امام کے پیچھے جائیں گے۔ جس نے بھی اس دنیا میں جس کے ساتھ مودت رکھی، محبت رکھی، وہ روز محشر قبر سے اٹھے گا تو اسی عالم میں اٹھے گا۔ یہ اسی طرح ٹھیک قبلہ یہاں سے ابھی پڑھ کے گئے تھے، سائیں جلال نے بھی پڑھا، سائیں ابھی اصغر علی شاہ نے بھی پڑھا کہ ایک شخص تھا جو عرب ممالک میں تھا، جب اس کو قبر سے مولا کے حکم سے اٹھایا گیا تو وہ کہتا رہا کہ میری اونٹنی کہاں ہے، میری اونٹنی کہاں ہے، میری اونٹنی کہاں ہے، اور وہ دوڑتا رہا۔ تو مولا سے کسی نے پوچھا کہ مولا یہ جب قبر سے اٹھا ہے تو یہ اپنی اونٹنی کو کیوں ڈھونڈ رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ میری اونٹنی کہاں ہے، میری اونٹنی کہاں ہے؟ تو مولا نے کہا جب اس کو موت آئی تھی تو اس کی اونٹنی جو ہے وہ گم ہو گئی تھی، یہ اونٹنی ڈھونڈ رہا تھا، اس عالم میں اس کو موت آ گئی۔ جب اس عالم میں موت آ گئی تو وہ اٹھا بھی اسی ہی عالم میں۔ تو اسی لیے یہ آپ اور ہم بڑے خوش نصیب ہیں کہ یہ مولا کا ذکر ہر وقت کرتے ہیں، اس لیے کہتے ہیں اگر موت بھی آئے تو ہم علی علی کرتے رہیں، اور جب اٹھیں تو ہم علی علی کریں گے۔ بابا نے بولتا سب میں بھی گزارش کروں گا احسن بھائی کو، کہاں ہے احسن عباس، جہاں کہیں گے بسم اللہ کرنا کو، یہ ثواب کی قادر ہے، یہ جو مولا کی نوکری ہے، یہ مجھے نہیں پتا کہ یہاں پہ جو بھی مومن پڑھنے والے ہیں جناب سیدہ کو کس کی آواز پسند ہے۔ ایک تو مجھے پتہ نہیں چلتا کہ احسن عباس کون ہے اور نیسم عباس کون ہے، مولا آپ کے سلام کر کے آواز بلندر سلوات۔ آواز بلند کر سلوات۔ زنداں سے جب رہا ہوئے سادات کربلا، تو مانے لپٹ کے قبر سکینہ پہ دی صدا، اٹھو سکینہ چلیں کربلا، اٹھو سکینہ چلیں کربلا، چھوٹی سی تربت پہ ماں نے کہا اٹھو سکینہ چلیں کربلا، زنداں سے جاتا ہے اب قافلہ، اٹھو سکینہ چلیں کربلا، مجھے شہزادی تمہاری قسم نہ رکھوں گی زنداں سے باہر قدم، سفر کی اب ہوتی
غربت کا میری تمہیں واسطہ، اٹھو سکینہ چلے کربلا، اٹھو سکینہ چلے کربلا۔ وہ پہلے کے جیسی تو غربت نہیں، اے بی بی ہماری وہ حالت نہیں، تمہیں شام